اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پچھلے سیشن میں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کے نکاح اور والد کے انتقال کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھی تھی۔ ہم نے اب تک جو معلومات تاریخ اسلام کے تعلق سے دیکھی ہے اس میں ہم نے عربوں کا دور جہالت، ان کے اندر جو رسومات اور جو بدعتیں انہوں نے دین حق میں کر چکے تھے اور کس طریقے سے ان کے اندر مذہبی اور اخلاقی بگاڑ اس وقت ہو چکا تھا، اس تعلق سے ہم نے کچھ اہم معلومات اب تک دیکھی ہے۔ اسی طریقے سے پچھلے سیشن میں ہم نے ان کے والد اور والدہ کے تعلق سے ہلکی سی معلومات لی اور یہ بھی دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کا انتقال مدینہ میں ہو چکا تھا۔ مورخین کے حساب سے تاریخ اسلام کی دو وضاحتیں ملتی ہیں۔ ایک وضاحت یا ایک تاریخ جو مورخین نے لکھی ہے وہ ہے آدم علیہ السلام کے دنیا میں بھیجے جانے کے بعد سے دیگر انبیاء اور رسول اور ان کی قوموں کی تاریخ، اور دوسری تاریخ جو مورخین ذکر کرتے ہیں وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد جو تاریخ اسلام میں ذکر کی گئی۔ ہم نے کچھ ایسے حالات اور ماحول کو دیکھ چکے ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے زمانے نے کس طریقے سے نشاندہی ظاہر کر دی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر مختلف دوسری کتابوں میں بھی اور دوسرے مذاہب میں بھی موجود تھا، اور لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا آخری نبی کا انتظار تھا، اور لوگ اس کی جستجو میں لگ گئے تھے۔ خصوصی طور پر واقع فیل کے بعد سعید بن ذی یزن نے جب عبد المطلب کو اس کے علم اور اس کے سمجھ لیجئے قابلیت کی بنیاد پر یہ بتایا تھا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم اہل قریش میں سے ہو گئے، اس کے بعد عربوں کا حال اس طریقے سے ہو چکا تھا کہ لوگ اسی جستجو میں لگ گئے تھے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کب تشریف لانے والے ہیں۔ یہ ہماری سیریز جو تاریخ اسلام یا ہسٹری آف اسلام کا 7واں سیشن ہے، اور اس میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تعلق سے ہی بات کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول سن 1 عام الفیل یا گریگورین کیلنڈر کے حساب سے 20 یا 22 اپریل 571 میں ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے اور صبح صادق کا وقت تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ بنت وہب کے مادر رحم میں تھے، تو اللہ نے کسی طریقے سے یہ بات ان کو ظاہر کر دی کہ جو پیدا ہونے والے ہیں وہ کوئی عام لڑکا یا عام بچہ نہیں ہے، وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ مختلف قسم کی بشارتیں خواب کے ذریعے سے آمنہ بنت وہب کو دی
دی گئی تھی۔ کچھ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مادر رحم یا پیٹ میں جب تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رہے گا، یہ بھی بتا دیا گیا تھا۔ اور کچھ روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ آمنہ بنت وہب فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہے تھے یا جس وقت وہ پیدا ہو رہے تھے تو ان کے جسم سے جو ہے ایک نور نکلا، اور اس نور سے ملک شام کے جو محل ہے وہ روشن ہو گئے۔ اسی طریقے سے بہت ساری اور روایتیں بھی ملتی ہیں جو اس وقت دنیا میں حالات مختلف جگہوں پر تھے، الگ الگ جگہوں پہ اس کی نشاندہی یا اس کی علامتیں محسوس کی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مادر رحم سے مطلب ماں کے پیٹ سے ہی مختون پیدا ہوئے، ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی غلاظت اس وقت نہیں ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش کی خبر جب عبد المطلب کو دی گئی تو عبد المطلب نے فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھایا اور پیشانی پر بوسہ دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا، محمد بن عبداللہ۔ محمد اصل میں اس وقت اتنا کامن نام نہیں تھا عربوں میں، تو کافی لوگوں نے اس چیز پہ اعتراض کیا۔ کچھ لوگوں نے تجویز کی کہ آپ اپنے آبا اور اجداد کے ناموں میں سے کوئی نام چن لیتے، لیکن عبد المطلب نے محمد نام رکھا، تعریف بیان کرنے والا، محمد کے جو میننگ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ بنت وہب کے ساتھ رہے، اور آمنہ بنت وہب کے ساتھ رہنے کے بعد عربوں میں ایک طریقہ تھا کہ بچوں کو جو نئے مطلب جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ اپنے شہر سے دور ان کو بھیج دیا کرتے تھے تاکہ ان میں بیماریوں سے وہ محفوظ رہیں، شہری بیماری کوئی چیز مطلب اس وقت ان کو نہ لگے، اور آب و ہوا اچھی ملے، ہیلدی انوائرمنٹ جس کو کہتے ہیں۔ اور سب سے اہم چیز یہ تھی کہ اپنی تہذیب کو وہ اچھے سے سیکھ لے، کیونکہ گاؤں کی تہذیب کو اس وقت کافی اسٹرانگ مانا جاتا تھا، بیس کلچر جس کو کہتے ہیں، تو وہ سیکھ لے۔ تو اس بنیاد پہ عربوں میں یا مکہ میں اس وقت یہ رواج تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا کچھ مہینوں کے لیے، کچھ سال کے لیے یا پھر دودھ پلانے کے لیے 2 سال تک بچوں کو جو ہے دوسرے قبیلوں میں بھیج دیا جاتا تھا۔ وہی سلسلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن کے بعد کچھ عورتیں جو بنی سعد سے مکہ تشریف لائی تھی، تو عبد المطلب نے ان سے دریافت کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر دودھ پلائے۔ اس میں سے کچھ عورتیں اس لیے انکار کر دیا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، اور والدہ بیوہ تھی، اور دادا جو ہے ضعیف تھے۔ تو لوگوں نے یہ سوچا کہ جس بنیاد سے وہ بچے کو گود لیتی تھی، دودھ پلاتی تھی، تاکہ ان کو کچھ فائنینشیل ہیلپ ہو جائے یا پیسے کی کچھ مدد ہو جائے۔ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے تو لوگوں نے یہ سوچا کہ شاید فائنینشلی اتنا یہ لوگ پیسے کی مدد نہیں کر پائیں گے، اس لیے بہت ساری عورتوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیا۔ اس وقت ایک واقعہ ملتا ہے کہ دائی حلیمہ جو ان عورتوں کے ساتھ میں مکہ آئی تھی بچوں کی تلاش میں، جس بچوں کو وہ لے جا کر اپنے قبیلے میں رکھے اور دودھ پلائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ چونکہ انہوں نے دن بھر دوسرے بچوں کو بھی تلاش کیا، کافی کمزور ہونے کی وجہ سے ان کو کوئی بچہ نہیں مل سکا۔ جب وہ واپس اپنے قبیلے کی طرف لوٹ رہی تھی تو انہوں نے اپنے شوہر سے گزارش کی کہ میری تمام سہیلیوں کو بچے مل گئے ہیں اور میں اس طریقے سے خالی ہاتھ نہیں لوٹنا چاہتی، چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عورت
نے اس بنیاد پہ نہیں لیا کہ کوئی پیسہ وغیرہ اچھے سے نہیں مل رہے گا، تو میں چاہتی ہوں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لوں۔ شوہر نے اجازت دی اور فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ یہی چیز یا باعث برکت ہمارے لیے ثابت ہو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس وہ اپنے ڈیرے میں گئی جہاں پہ انہوں نے قیام کیا تھا، جو سفر کر کے بنی سعد سے مکہ آئی تھی، تو اپنے ڈیرے میں جب واپس گئی تو انہوں نے کچھ معجزات دیکھے۔ سب سے پہلا معجزہ یہ تھا کہ جو گدھی پہ وہ آئی تھی، سفید رنگ کی جو گدھی تھی، جب وہ بنی سعد سے نکلی مکہ کی طرف، وہ کافی کمزور ہونے کی وجہ سے اپنے جو قافلہ تھا اس میں سب سے پیچھے چلتی تھی، لیکن جب وہ ڈیرے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب واپس اپنے ڈیرے کی طرف گئی تو کافی تیز رفتار چلنے لگی۔ یہ ایک سب سے پہلا معجزہ تھا۔ دوسرا معجزہ یہ تھا کہ خود دائی حلیمہ کافی کمزور تھیں کہ ان کا جو دودھ ہے، ان کے خود کا ایک بیٹا تھا، ان کو سفیشینٹ یا ان کو پورا نہیں ہو پاتا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ڈیرے پہ گئی اور جب ان کو اپنے آغوش میں لے کے سلایا تو دائی حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ دونوں نے اتنا دودھ پیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو رضائی بھائی تھے جو دائی حلیمہ کے بیٹے تھے، پیٹ بھر کر دودھ پیا اور آرام سے سو گئے۔ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا، مطلب جو ان کے رضائی بھائی تھے اکثر بھوک کی وجہ سے کافی ستاتے تھے۔ جب ان کے شوہر اونٹنی کا دودھ دھونے کے لیے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اونٹنی کے تھنوں میں بھی کافی دودھ ہے۔ وہ دودھ کو دائی حلیمہ نے اور ان کے شوہر جو حارث نام ہے، تو دونوں نے رات میں پیٹ بھر کر دودھ پیا اور اچھے سے سو گئے۔ یہ معجزات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دائی حلیمہ لے کے ڈیرے میں آئی تھی اس وقت کے واقعات ہیں۔ صبح ہوئی، جب وہ بنی سعد کی طرف واپس نکلی تو وہی گدھی جو جس پہ دائی حلیمہ سوار ہو کر آئی تھی کافی کمزوری کی وجہ سے اپنے قافلے سے بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ تمام لوگوں نے اس چیز کو دیکھا کہ وہ گدھی سب سے آگے چلنے لگی، تیز رفتار چلنے لگی۔ ساتھ میں جو عورتیں دائی حلیمہ کے ساتھ اس وقت تھی، لوگوں نے کافی تعجب کیا اور فرمایا، بولے کہ مطلب کیا یہ وہی گدھی ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی؟ دائی حلیمہ فرماتی ہے کہ بخدا یہ وہی گدھی ہے، لیکن اس کا معاملہ اب بدل گیا ہے۔ جب دائی حلیمہ اپنے قبیلے بنی سعد پہنچی، بنی سعد کا اس وقت جو حال تھا نہایت قحط سالی، ڈرائی ہو گیا تھا، مطلب نہ جانوروں کے چرنے کے لیے کوئی چارہ موجود تھا اور بہت پریشان حال لوگ زندگی گزار رہے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دائی حلیمہ اپنے قبیلے میں پہنچی تو دیکھا کہ ان کی جو بکریاں چرنے کے لیے جاتی تھی وہ جب واپس آتی تھی تو ان کے جو تھن تھے دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ اسی طریقے سے بہت سارے کرامات، مطلب اس وقت ان کے قبیلے میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ دوسرے جانوروں کو یہ چیزیں دستیاب نہیں تھی آسانی سے۔ تو دائی حلیمہ کہتی ہیں کہ دوسرے لوگ یہ باتیں کرنے لگ گئے تھے کہ تم بھی اپنے جانوروں کو وہیں چرانے لے جاؤ جہاں پہ ابھی زویب کی بیٹی مطلب دائی حلیمہ اپنی بکریوں کو چرانے لے جاتی ہے، تاکہ وہ بھی مطلب سیریاب ہو یا ان کے تھنوں میں بھی دودھ آئے۔ اس بنیاد پہ وہ لوگ اکثر یہ باتیں کرنے لگ گئے تھے۔ تو یہ سلسلہ برابر چلتا رہا۔ اللہ نے بے شمار ان کی نعمتیں دائی حلیمہ پہ، ان کے شوہر پہ ظاہر کی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریب 2 سال کے ہو گئے، چونکہ دائی حلیمہ ان کے معجزات اور ان کی اللہ کی برکتوں سے فائدہ اٹھا رہے تھے، ان کے شوہر اور ان کی وائف دائی حلیمہ، تو ان کا ارادہ یہ نہیں ہوا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر واپس آمنہ بنت وہب اور عبد المطلب کو دے دے۔ لیکن 2 سال کمپلیٹ ہو گئے تھے۔ جب وہ واپس مکہ پہنچے تو آمنہ بنت وہب سے انہوں نے گزارش کی کہ مکہ میں کافی بیماریاں اس وقت موجود ہے،
اور حالات مطلب اگر سے آپ کچھ عرصے کے لیے محمد بن عبداللہ کو کچھ اور عرصے کے لیے میرے پاس رکھ دے تو میں انہیں اور تندرست کر کے آپ کے پاس لوٹا دوں گی۔ کافی اصرار کے بعد آمنہ بنت وہب نے اس چیز کو قبول کر لیا اور دائی حلیمہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی محبت اور ان کے جو برکات کی وجہ سے واپس اپنے قبیلے بنی سعد میں لے کر واپس آئی۔ اس کے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شق قدر جس کو کہتے ہیں، یا یہ کہیے کہ سینہ چاک کر دیا جاتا، یہ واقعہ کا تعلق سب انشاءاللہ اگلے سیشن میں دیکھیں گے۔ السلام علیکم۔